آپ اللہ کے کلام کو جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو صرف ایک زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسفر نہیں کرتے، بلکہ کلام اللہ کو انسانی کلام میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ہیومنائزیشن آف ڈیوینٹی اتنی ہی بڑا گناہ ہے جتنی ڈیوائنائزیشن آف ہیومینٹی ہے۔ اینتھروپومورفزم کا مرحلہ آ گیا۔ اب آپ مجھے کسی تقابل میں مت لے جائیں۔ تفسیر کیا واقعتاً غلط فہمی کا ازالہ ہے یا خود ایک غلط فہمی ہے، یا ایک غلط فہمی خود جنریٹ کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے اسلاف نے آپ سے قرآن مجید زیادہ بہتر سمجھا ہے۔ آپ کے اسلاف نے جو کچھ سمجھا ہے وہ بھی کتاب کی شکل میں لکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن مجید بھی کتاب کی شکل میں ہے۔ ان دونوں کتابوں میں بات ایک نہیں لکھی ہوئی، میں صرف آپ کو اس طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ کہاں تفسیر میں قرآن کے منافی بات لکھی ہوئی ہے؟ پھر وہ صورتحال خاصی پیچیدہ ہو جائے۔ قابل نشر مثال بتا دیں، آئسس والے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوتے تھے، ایک بندے کا ماسک اٹھا کے اس کا گلا کاٹ دیتے تھے۔ ہمارے فہم میں یہ قرآن ہے، یہ نارمل لوگ تھے۔ اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یسألونک عن ذی القرنین جیسے مثال کے طور، اب اس میں قرآن نے کوئی اس کی تفصیل تو نہیں بتائی، اگر کوئی اس کو کھول رہا ہے تو یہ بھی تفسیر ہے۔ یہ تو آپ کو یقین ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں اس قابل کہ جو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مفسرین کو آپ نے اس درجے پہ رکھا ہے نا، کس بنیاد پہ یہ قائم کر دیا ہے کہ یہ لوگ اس قابل ہیں؟ فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ جب آپ کے معنی مول ہوتے ہیں تو یہ ظنیت دلالہ ہوتے ہیں، یعنی گویا بالفاظ دیگر پہلے مرحلے پر قطعی الدلالہ ہے، دوسرے مرحلے میں متشابہ الدلالہ ہے۔ متشابہ الدلالہ کو جب آپ تعویل کے ذریعے مول بناتے ہیں تو یہ جو مول ہوتا ہے یہ ظنیت دلالہ ہوتا ہے۔ آپ نے بالفاظ دیگر کہہ کے کلام اول کے اوپر کلام ثانی کو حاکم کر ہی دیا۔ اصول ٹوٹ گیا۔